اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیر سامعین، میں آپ کا معاون و مددگار مشرف محمود آپ کو علم و ادب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم خواجہ حسن نظامی کا ایک مضمون دیکھیں گے، فاقہ میں روزہ۔ یہ مضمون دراصل انسانی عروج و زوال کی داستان ہے اور اس میں مغلیہ سلطنت کے زوال کے حوالے سے بتایا گیا کہ جب انگریزوں نے اقتدار قائم کر لیا اور مغلوں کا زوال ہو گیا تو مغل خاندان کے افراد کو یعنی شاہی افراد کو کس طرح سے جان بچا کر لال قلعے سے نکلنا پڑا اور اس کے بعد ان کو کن کن مصیبتوں سے گزرنا پڑا۔ یہ مضمون فاقہ میں روزہ جو آپ پڑھیں گے خواجہ حسن نظامی کا لکھا ہوا ایک مضمون ہے، اور یہ مضمون ان کی کتاب بیگ مات کے آنسو میں شامل ہے۔ جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیگ مات کے آنسو کے نیچے لکھا ہوا ہے دہلی کے افسانے، یعنی دراصل یہ دہلی کے بربادی کے افسانے ہیں۔ اس میں بتایا گیا کہ کس طرح مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے بھانجے ہیں، یہ ایک جن کی داستان بتائی جا رہی ہے آپ کو، مرزا شہزور۔ تو مرزا شہزور جو مغل بادشاہ کے آخری تاجدار کے بھانجے ہیں، انہیں نکلنا پڑا اپنی والدہ، بیوی اور 10 سال کی چھوٹی بہن کو لے کر، اور پھر زندگی مشکلات میں گزری۔ اس میں آپ یہی دیکھیں گے۔ حاضرین، یہ ہے تصویر مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی۔ کل 17 مغل بادشاہ گزرے، پہلے 6 کامیاب تھے، پہلے 6 کامیاب، آخری 11 تو نام کے ہی بادشاہ تھے، لیکن بہرحال آخری اور 17ویں مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر۔ یہ دیکھیے، یہ بہادر شاہ ظفر کی اصل تصویر ہے۔ جب انگریز اقتدار پر قابض ہو گئے تو ان کو رنگون میں قید کر دیا گیا۔ دوران قیدی ان کی تصویر بہادر شاہ ظفر کی، آپ اس میں ان کی آنکھوں میں محرومی، بے بسی، بے چارگی کی کیفیت دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ بادشاہ ہیں جن کا مشہور شعر کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ یہ آپ اسی بادشاہ ظفر کی اصل تصویر دیکھ رہے ہیں، اور آج کے مضمون میں ہم انہی بادشاہ ظفر کے بھانجے مرزا سلیم بہادر کی کہانی سنیں گے، انہی کی اپنی زبانی، جس کو تحریر کیا خواجہ حسن نظامی میں۔ تو اس مختصر سے تعارف کے بعد آئیے اب بڑھتے ہیں مضمون کی طرف۔ فاقہ میں روزہ۔ فاقہ میں روزہ، مصنف خواجہ حسن نظامی۔ تاجدار دہلی کے ایک کنبے کا افسانہ۔ وہ لکھتے ہیں، جب دہلی زندہ تھی اور ہندوستان کا دل کہلانے کا حق رکھتی تھی، لال قلعہ پر تیموریوں کا آخری نشان لہرا رہا تھا۔ انہی دنوں کا ذکر ہے کہ مرزا سلیم بہادر، جو ابو ظفر بہادر شاہ کے بھائی تھے، اپنے مردانہ مکان میں بیٹھے ہوئے دوستوں سے بے تکلفانہ باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں زنان خانہ سے ایک لونڈی باہر آئی اور ادب سے عرض کیا کہ حضور، بیگم صاحبہ یاد فرماتی ہیں۔ مرزا سلیم فوراً محل میں چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد مغموم واپس آئے۔ ایک بے تکلف دوست ندیم نے عرض کیا، خیر باشد، مزاج عالی مقدر پاتا ہوں۔ مرزا نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں کچھ نہیں، بعض اوقات
اما حضرت خام خواہ ناراض ہو جاتی ہیں۔ کل شام افطاری کے وقت نتھن خان گویا گا رہا تھا اور میرا دل بہلا رہا تھا۔ اسی وقت اما حضرت قرآن شریف پڑھا کرتی ہیں۔ ان کو یہ شور و غل ناگوار محسوس ہوا۔ آج ارشاد ہوا ہے کہ رمضان میں گانے بجانے کی محفلیں بند کر دی جائیں۔ بھلا میں اس تفریحی عادت کو کیوں کر چھوڑ سکتا ہوں؟ ادب کے لحاظ سے قبول تو کر لیا، مگر پابندی سے جی الجھتا ہے۔ حیران ہوں کہ یہ 16 دن کیوں کر بسر ہوں گے۔ مصاحب نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، حضور یہ بھی کوئی پریشان ہونے کی بات ہے؟ شام کو افطاری سے پہلے جامع مسجد تشریف لے چلا کیجیے۔ عجیب بہار ہوتی ہے، رنگ برنگ کے آدمی طرح طرح کے جھمگٹے دیکھنے میں آئیں گے۔ خدا کے دن ہے، خدا والوں کی بہار بھی دیکھیے۔ مرزا نے اس اصلاح کو پسند کیا اور دوسرے دن مصاحبوں کو لے کر جامع مسجد پہنچے۔ وہاں جا کر عجب عالم دیکھا۔ جگہ جگہ حلقے بنے ہوئے ہیں، کہیں قرآن شریف کے ورد ہو رہے ہیں۔ رات کے قرآن سنانے والے حفاظ آپس میں ایک دوسرے کو قرآن سنا رہے ہیں۔ کئی مسائل دین پر گفتگو ہو رہی ہے۔ دو عالم کسی فقہی مسئلے پر بحث کر رہے ہیں اور 20 آدمی ارد گرد بیٹھے مزے سے سن رہے ہیں۔ کسی جگہ توجہ اور مراقبے کا حلقہ ہے، کہیں کوئی صاحب وظائف میں مشغول ہے۔ الغرض مسجد میں چاروں طرف اللہ والوں کا ہجوم ہے۔ کلو جدید لذیذ۔ مرزا کو یہ نظارہ نہایت پسند آیا اور وقت بہت لطف سے کٹ گیا۔ اتنے میں افطار کا وقت قریب آیا۔ سینکڑوں خوان افطاری کے آنے لگے اور لوگوں میں افطاریاں تقسیم ہونے لگیں۔ خاص محلے سلطانی سے متعدد خوان مختلف چیزوں سے آراستہ روزانہ جامع مسجد میں بھیجے جاتے تھے تاکہ روزہ داروں میں افطاری تقسیم کی جائے۔ اس کے علاوہ قلعے کی تمام بیگمات اور شہر کے سب امراء علیحدہ سے افطاری کا سامان بھیجتے تھے، اس لیے ان خوانوں کی گنتی سینکڑوں تک پہنچ جاتی تھی۔ چونکہ ہر امیر کوشش کرتا تھا کہ اس کا سامان افطاری دوسروں سے بڑھ کر رہے، اس لیے ریشمی رنگ برنگ کے خوان اور ان پر مکشی جھالریں ایک سے ایک بڑھ کر چڑھی ہوتی تھیں اور مسجد میں ان کی عجب آرائش ہو جاتی تھی۔ مرزا کے دل پر اس دینی چرچے اور شون و شوکت نے بڑا اثر ڈالا اور اب وہ روزانہ مسجد میں آنے لگا۔ گھروں میں وہ دیکھتے کہ سینکڑوں فقراء کو سحری اور اول شب کا کھانا روزانہ شہر کی خانقاہوں اور مسجدوں میں بھجوایا جاتا تھا۔ یہ دن ان کے گھر میں بڑی برکت اور چہل پہل کے معلوم ہوتے تھے۔ مرزا سلیم کے ایک بھانجے مرزا شاہ زور نو عمری کے سبب اکثر اپنے ماموں کی صحبت میں بے تکلف شریک ہوا کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ ایک تو وہ وقت تھا جو آج خواب و خیال کی طرح یاد آتا ہے، اور ایک وہ وقت آیا کہ دلی زیر و زبر ہو گئی، قلعہ برباد ہو گیا، امیروں کو پھانسیاں مل گئیں، ان کے گھر اکھڑ گئے، ان کی بیگمات ماما گیری کرنے لگیں اور مسلمانوں کی سب شان و شوکت تاراج ہو گئی۔ اس کے بعد ایک دفعہ رمضان شریف کے مہینے میں جامع مسجد جانے کا اتفاق ہوا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ جگہ جگہ چولہے بنے ہوئے ہیں، سپاہی روٹیاں پکا رہے ہیں، گھوڑوں کے دانے دلے جا رہے ہیں، گھاس کے انبار لگے ہوئے ہیں، اور شاہ جہاں کی خوبصورت اور بے مثل مسجد استبل نظر آتی ہے۔
اور پھر جب مسجد گزاشت ہو گئی اور سرکار نے اس کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا تو رمضان ہی کے مہینے میں پھر جانا ہوا۔ دیکھا کہ چند مسلمان میلے کچیلے پیوند لگے کپڑے پہنے بیٹھے ہیں، دو چار قرآن شریف کا ورد کر رہے ہیں اور کچھ اس پر پریشان ہی بیٹھے وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ افطاری کے وقت چند آدمیوں نے کھجوریں اور دال سیو بانٹ دیے، کسی نے ترکاری کے کتلے تقسیم کر دیے۔ نہ وہ اگلا سا سما، نہ وہ اگلی سی چہل پہل، نہ وہ پہلی سی شان و شوکت۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ بیچارے فلک کے مارے چند لوگ ہیں۔ اس کے بعد آج کل کا زمانہ بھی دیکھا کہ مسلمان چاروں طرف سے دب گئے ہیں۔ انگریزی تعلیم یافتہ مسلمان تو مسجد میں نظر ہی کم آتے ہیں، غریب غربا آئے تو ان سے کیا رونق، کیا خاک ہو سکتی تھی۔ پھر بھی غنیمت ہے کہ مسجد آباد ہے۔ اگر مسلمانوں کے افلاس کا یہی عالم رہا تو آئندہ خبر نہیں کیا نوبت آئی۔ مرزا شہزور کی باتوں میں بڑا درد اور اثر تھا۔ ایک دن میں نے ان سے غدر کا قصہ اور تباہی کا افسانہ سننا چاہا۔ آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور اس کے بیان کرنے میں عذر یا مجبوری ظاہر کرنے لگے، لیکن جب میں نے زیادہ اصرار کیا تو اپنی دردناک کہانی اس طرح سنائی۔ جب انگریز توپوں نے کرچوں، سنگینوں، چکمانا توڑ جوڑنے ہمارے ہاتھ سے تلوار چھین لی، تاج سر سے اتار لیا، تخت پر قبضہ کر لیا، شہر میں آتشناک گولیوں کا می برس چکا، 7 پردوں میں رہنے والی بے چادر ہو کر بازار میں اپنے وارثوں کی تڑپتی ہوئی لاشوں کو دیکھنے آئیں، چھوٹے بن باپ کے بچے ابا ابا پکارتے ہوئے بے یارو مددگار پھرنے لگے۔ حضور ذل سبحانی جس پر ہم سب کا سہارا تھا، قلعہ چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ اس وقت میں نے اپنی بوڑھی والدہ، کمسن بہن اور حاملہ بیوی کو ساتھ لے کر اجڑے قافلے کا سالار بن کر گھر سے کوچ کیا۔ ہم لوگ 2 رتھوں میں سوار تھے، سیدھے غازی آباد کا رخ کیا، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ راستہ انگریزی لشکر کی جولان گاہ بنا ہوا ہے، اس لیے پشاور سے واپس ہو کر کتب صاحب چلے اور وہاں پہنچ کر رات کو آرام کیا۔ اس کے بعد صبح آگے روانہ ہوئے۔ چھترپور کے قریب گوجروں نے حملہ کر دیا اور سب سامان لوٹ لیا، مگر اتنی مہربانی کی کہ ہم کو زندہ چھوڑ دیا۔ لکودک جنگل، 3 عورتوں کا ساتھ، اور عورتیں بھی کیسی، ایک بڑھاپے سے لاچار، 2 قدم چلنا 2 بر، دوسری بیمار اور حاملہ، تیسری 10 برس کی نادان لڑکی۔ عورتیں روتی تھیں اور بین کر کر کے روتی تھیں، میرا کلیجہ ان کے بین سے پھٹا جاتا تھا۔ والدہ کہتی تھی، الہی ہم کہاں جائیں، کس کا سہارا ڈھونڈیں، ہمارا تاج و تخت تو لٹ گیا، تو ٹوٹا بوریا اور امن کی جگہ تو دے، اس بیمار پیٹ والی کو کہاں لے کر بیٹھوں، اس معصوم بچی کو کس کے حوالے کروں۔ جنگل کے درخت بھی ہمارے دشمن ہے، کہیں سایہ نظر نہیں آتا۔ بہن کی یہ کیفیت ہے کہ وہ سہمی ہوئی کھڑی تھی اور ہم سب کا منہ تکتی تھی۔ مجھ کو اس کی معصومانہ بے کسی پر بڑا ترس آتا تھا۔ آخر مجبور ہو کر میں نے عورتوں کو دلاسا دیا اور آگے چلنے کی ہمت بندھائی۔ گاؤں سامنے تھا، غریب عورتوں نے چلنا شروع کیا۔ والدہ صاحبہ قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتی تھی
और सर पकड़ कर बैठ जाती थीं। और जब वो ये कहती, तकदीर उनको ठोकरें खिलवाती है जो ताजदारों के ठोकरें मारते थे, किस्मत ने उनको बेबस कर दिया जो बेकसों के काम आते थे। हम चंगेज की नस्ल की हैं जिनकी तलवार से जमीन कांपती थी। हम तैमूर की औलाद हैं जो मुल्कों और शहरियारों का बादशाह था। हम शाहजहां के घर वाले हैं जिसने एक कब्र पर जवाहिर निगार बहार दिखाई और दुनिया में बेनजीर मस्जिद दिल्ली के अंदर बना दी। हम हिंदुस्तान के शहंशाह के कुंबे में हैं। हम इज्जत वाले हैं। जमीन में हमें क्यों ठिकाना नहीं मिलता? वो क्यों सरकशी करती है? आज हम पर मुसीबत है, आज हम पर आसमान रोता है, तो बदन के रोंगटे खड़े हो जाते थे। अलकिस्सा बाजार दिक्कत और दुश्वारी गिरते पड़ते गांव में पहुंचे। ये गांव मुसलमान मेवातियों का था। उन्होंने हमारी खातिर की और अपनी चौपाड़ में हमको ठहरा दिया। कुछ दिन तो मुसलमान गवारों ने हमारे खाने पीने की खबर रखी और चौपाड़ में हमको ठहराए रखा, लेकिन कब तक ये बार उठा सकते थे? उकता गए और एक दिन मुझसे कहने लगे, मियाँ जी, चौपाड़ में एक बारात आने वाली है, तो दूसरे छप्पर में चला जा। और दिन रात ठाली बैठे क्या करे है, कुछ काम क्यों नहीं करता? मैंने कहा, भाई, जहां तुम कहोगे वहीं जा पड़ेंगे। हमें चौपाड़ में रहने की हवस नहीं है। जब फलक ने आलीशान महल छीन लिए तो इस कच्चे मकान पर हम क्या जिद करेंगे? और रही काम करने की बात, सो मेरा जी तो खुद घबराता है। खाली बैठे बैठे तबीयत उकचा जाती है। मुझको कोई काम बताइए, हो सकेगा तो आंखों से करूंगा। उनका चौधरी बोला, हमने कह बारा कि तुम क्या काम कर सके हैं? मैंने जवाब दिया, मैं सिपाही ज्यादा हूं, तैगो तफंग चलाना मेरा हुनर है, इसके अलावा और कोई काम नहीं जानता। गवार हंसकर कहने लगे, ना बाबा, यहां तो हल चलाना होगा, घास खोदनी पड़ेगी, हमने तलवार के हुनर क्या करने हैं? गवार के इस जवाब से मेरी आंखों में आंसू आ गए और जवाब दिया, भाइयों, मुझको तो हल चलाना और घास खोदनी नहीं आती। मुझको रोता देखकर गवारों को रहम आ गया और बोले, अच्छा, तू हमारे खेत की रखवाली किया कर और तेरी औरतें हमारे गांव के कपड़े सी दिया करें, फसल पर तुझको अनाज दे दिया करेंगे जो तुझको बरस दिन को काफी होगा। चनाचे यही हुआ। मैं सारा दिन खेत पर जानवर उड़ाया करता और घर में औरतें कपड़े सीती थी। एक दफा ऐसा हुआ कि भादों का महीना आया और गांव में सबको बुखार आने लगा। मेरी अहलिया और बहन को भी बुखार ने आन दबाया। वो गांव, वहां दवा और हकीम का क्या जिक्र, खुद लोट पोट कर अच्छे हो जाते थे, मगर हमको दवाओं की आदत थी, सख्त तकलीफ उठानी पड़ी। इसी हालत में एक दिन जोर की बारिश हुई कि जंगल का नाला चढ़ आया और गांव में कमर कमर पानी हो गया। गांव वाले तो इसके आदी थे, लेकिन हमारी हालत इस तूफान के सबब मरने से भी बदतर हो गई। चूंकि पानी एक दफा ही रात के वक्त घुस आया था, इसलिए हमारी औरतों की चारपाइयां बिल्कुल ही गर्क आब हो गईं और औरतें चीखने मारने लगी। आखिर बड़ी मुश्किल से छप्पर की बिलियों में 2 चारपाइयां अड़ाकर औरतों को उन पर बिठाया। पानी घंटा भर में उतर गया।
मगर गजब ये हुआ कि खाने का अनाज और ओढ़ने बिछोने के कपड़े तर कर गया। पिछली रात मेरी बीवी के दर्द ज़ह शुरू हुआ और साथ ही जाड़े से बुखार भी लाया। उस वक्त की परेशानी बस बयान करने के काबिल नहीं। अंधेरा गुप्त, मींह की झड़ी, कपड़े सब गीले, आग का सामान नामुकम्मल। हैरान थे इलाही क्या इंतजाम किया जाए। दर्द बढ़ना शुरू हुआ और मरीजा की हालत निहायत अबतर हो गई, यहां तक कि वो तड़पने लगी और तड़पते तड़पते जान दे दी। बच्चा पेट ही में रहा। चूंकि सारी उम्र नाजो नेमत में पली थी, गदर की मुसीबतें ही उनकी हलाकत के लिए काफी थी। खैर उस वक्त तो जान बच गई, मगर ये बात का झटका ऐसा पड़ा कि जान ले गया। सुबह हो गई, गांव वालों को खबर हुई तो उन्होंने कफन वगैरह मंगवा दिया और दोपहर तक ये मोहताज शहजादी गोरे गरीबा में हमेशा के लिए जा सोई। अब हमको खाने की फिक्र हुई कि अनाज सब भी कर सड़ गया था। गांव वालों से भी मांगते हुए लिहाज आता था। वो भी हमारी तरह इस मुसीबत में गिरफ्तार थे। ताम बेचारे गांव के चौधरी को खुद ही ख्याल हुआ और उसने कुतुब साहब से 1 रुपए का आटा मंगवा दिया। वो आटा निस्फ के करीब खर्च हुआ होगा कि रमजान शरीफ का चांद नजर आया। वालदा साहबा का दिल बहुत नाजुक था। वो हर वक्त गुज़िश्ता जमाने को याद किया करती थी। रमजान का चांद देखकर उन्होंने ठंडा सांस भरा और चुप हो गई। मैं समझ गया कि उनको पिछला जमाना याद आ रहा है। तसल्ली की बातें करने लगा जिससे उनको कुछ ढारिस हो गई। 4-5 दिन तो आराम से गुजर गए, मगर जब आटा खत्म हो चुका तो बड़ी दिक्कत दरपेश हुई। सवाल करते हुए शर्म आती थी और पास एक कोड़ी ना थी। शाम को पानी से रोजा खोला। भूख के मारे कलेजा मुंह को आता था। वालदा साहबा की आदत थी कि इस किस्म की तकलीफ के वक्त बयान करते वक्त बहुत रोया करती थी, मगर आज बड़े इत्मीनान से खामोश थी। उनकी खामोशी व इत्मीनानी से मेरे दिल को सहारा हुआ और छोटी बहन को, जिसके चेहरे पर भूख के मारे हवाइयां उड़ रही थी, दिलासा देने लगा। वो मासूम भी मेरे समझाने पर निढाल होकर चारपाई पर जा पड़ी और थोड़ी देर में सो गई। भूख में नींद कहाँ आती है। बस एक गोता था। उस गोते और नातवानी की हालत में सहरी का वक्त आ गया। वालदा साहबा उठी और तहज्जुद की नमाज के बाद जिन दर्दनाक अल्फाज में उन्होंने दुआ मांगी, उनका नकल करना मुहाल है। हासिल मतलब ये कि उन्होंने बारगाही इलाही में अर्ज किया, हमने ऐसा क्या कसूर किया है जिसकी सजा ये मिल रही है। रमजान के महीने में हमारे घर से सैकड़ों मोहताजों को खाना मिलता था और आज हम खुद दाने दाने को मोहताज हैं और रोजे पर रोजे रख रहे हैं। खुदावंद, अगर हमसे कसूर हुआ है तो इस मासूम बच्ची ने क्या खता की है जिसके मुंह से कुल एक खेल उड़कर नहीं गई। दूसरा दिन भी यूं ही गुजर गया और फाके में रोजा दर रोजा रखा। शाम के वक्त चौधरी का आदमी दूध और मीठे चावल लाया और बोला, आज हमारे यहां न्याज थी, ये उसका खाना है। ये 5 रुपया ज़कात के हैं। हर साल बकरियों की ज़कात बकरी में दिया करते थे, मगर अब के नकद दिया है। ये खाना और रुपए मुझको ऐसी नेमत मालूम हुए गोया बादशाहत मिल गई। खुशी खुशी वालदा के आगे सारा किस्सा कहा। कहता जाता था और खुदा का शुक्राना भेजता जाता था, मगर ये खबर ना थी कि गर्दिश फलक ने
مرد کے خیال پہ تو اثر ڈال دیا، لیکن عورت ذات جوں کی توں اپنی قدیمی غیرت داری پر قائم ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ والدہ کا رنگ متغیر ہو گیا۔ باوجود فاقہ کی ناتوانی کے انہوں نے تیور بدل کر کہا، تف ہے تیری غیرت پر، خیرات اور زکوٰۃ لے آیا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ ارے اس سے مر جانا بہتر تھا۔ اگرچہ ہم مٹ گئے مگر ہماری حرارت نہیں مٹی۔ میدانے میں نکل کر مر جانا یا مار ڈالنا اور تلوار کے زور سے روٹی لینا ہمارا کام ہے، صدقہ خوری ہمارا شیوا نہیں ہے۔ والدہ کی ان باتوں سے مجھے پسینہ آ گیا اور شرم کے مارے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ چاہا کہ اٹھ کر یہ چیزیں واپس کر آؤں، مگر والدہ نے روکا۔ خدا ہی کو یہ منظور ہے تو ہم کیا کریں، سب کچھ سہنا ہوگا۔ یہ کہہ کر کھانا رکھ لیا اور روزہ کھولنے کے بعد ہم سب نے مل کر کھا لیا۔ 5 روپے کا آٹا منگوایا، جس سے رمضان خیر و خوبی سے بسر ہو گیا۔ اس کے بعد 6 مہینے گاؤں میں رہے، پھر دلی چلے آئے۔ یہاں آ کر والدہ کا انتقال ہو گیا اور بہن کی شادی کر دی۔ انگریز سرکار نے میری بھی 5 روپے ماہوار پینشن مقرر کر دی، جس پر آج کل زندگی کا انحصار ہے۔ بیگمات کے آنسو۔ حاضرین، امید ہے آپ کو یہ مضمون پسند آیا ہوگا۔ آپ نے اس میں دیکھا زمانے کے نشیب و فراز کو، حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ تاریخ کے اوراق سے خواجہ حسن نظامی کا ایک مضمون آپ نے ملاحظہ کیا۔ جلد ہی ایسی کسی دوسرے مضمون کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔